یقیناً تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ کروڑوں درود و سلام ہوں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یقیناً ہم پروردگار کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری مدینہ سے روانگی سے لے کر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری عصر عاشور تک امام علی مقام جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے تقریباً 40 خطبات ارشاد فرمائے جو کہ علم و حکمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہیں، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لیے جذبہ قربانی کا بہترین عکاس ہے۔ ناظرین، یہ خطبات توحید کی ننگی تلواریں اور انتہائی رقت انگیز بھی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 14 ایمان افروز خطبات عالیہ آپ کے گوش گزار کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ مت کیجیے۔ نمبر 1، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا دربار ولید میں خطبہ۔ اے حاکم دیکھ، ہم اہل بیت نبوت اور مادن رسالت ہیں، ہمارے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، امور کی ابتدا و انتہا ہم سے ہے۔ یزید ایک شرابی اور قاتل نفس سے محرم شخص ہے، اس کا فسق و فجور واضح ہے اور مجھ جیسا انسان اس جیسے انسان کی بیعت نہیں کر سکتا۔ البتہ صبح ہونے دیں، اس وقت غور کیا جائے گا کہ ہم میں واقع مستحق خلافت کون ہے۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب شرح الاحزن اور کتاب ابن نماہلی سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر خطبہ۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام۔ میں حسین ابن فاطمہ آپ کا فرزند اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا وارث بنا کر چھوڑا ہے، لیکن گواہ رہیے گا کہ اس امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی۔ اب آپ کی بارگاہ میں میری فریاد ہے، یہاں تک کہ میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اے پروردگار، یہ تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو حالات پیش آئے ہیں وہ تجھے معلوم ہے۔ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اے ذوالجلال والاکرام، تجھے صاحب قبر کا واسطہ میرے لیے وہ چیز پسند کرنا جس میں تیری اور پیغمبر کی رضا ہو۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب بہار الانوار جلد 20 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 3، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا جناب محمد حنفیہ سے خطاب۔ برادر، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے نصیحت فرمائی اور اپنے اعتبار سے نیک مشورہ دیا، لیکن میں مکہ کی طرف جانے کا عزم کر چکا ہوں اور میرا اور میرے برادران اور اقربا کا عزم مکمل ہے۔ ان سب کا خیال ایک ہے اور سب کا ارادہ متحد ہے۔ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو مدینہ میں رہیں اور مجھے دشمن کی نقل و حرکت سے باخبر کرتے رہیں۔ نمبر 4، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب۔ نانی جان، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہونا ہے۔ معیشت یہی ہے کہ میرے اہل حرم در بدر پھرائے جائیں، میرے بچے ذبح کیے جائیں، انہیں قیدی بنایا جائے اور فریاد کریں تو کوئی ان کا فریاد رس نہ ہو۔ اسی میں دین کی بقا اور حیات ہے۔ نانی، میں آج نہ جاؤں گا تو کل جاؤں گا اور کل نہ جاؤں گا تو پرسوں جاؤں گا۔ موت سے کوئی مفر نہیں ہے۔ میں وہ دن اور ساتھ بھی جانتا ہوں جب مجھے قتل ہونا ہے اور وہ جگہ بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفن ہونا ہے۔ گویا میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں اور آپ چاہیں تو آپ کو بھی دکھلا دوں۔ یہ کہہ کر جگہ دکھلا دی اور ایک مشت خاک اٹھا کر جناب ام سلمہ کو دے دی کہ جب خاک خون ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب مقتل عوالم سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 5، حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے عبداللہ، دنیا کی پستی کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کا سر ایک زنا زادے کے سامنے پیش کیا گیا اور میرا سر بھی ایک ایسے ہی آدمی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان 70
77 انبیاء کو قتل کر کے یوں کاروبار کرتے تھے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بعد بھی اللہ نے فی الفور بدلہ نہ لیا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں انہیں فنا کر دیا گیا۔ نمبر 6، وصیت امام حسین ابن علی علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان کا پیغام پیغام حق اور جنت جہنم سب برحق ہیں۔ قیامت بہرحال آنے والی ہے، اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سب کو قبروں سے نکالے گا۔ میں کسی سیر و تفریح، غرور، فساد اور ظلم کے ارادے سے نہیں نکل رہا۔ میں اپنے جد امجد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں، اپنے باپ اور نانا کی سیرت پر چلوں۔ اس کے بعد جو میری بات کو قبول کر لے گا تو اللہ اولا بالحق ہے، اور جو رد کر دے گا اس کے رد کر دینے پر صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے اور میری توفیقات اللہ کی طرف سے ہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی طرف توجہ ہے۔ نمبر 7، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خط اہل بصرہ کے نام۔ اما بعد، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر کے اپنا نبی اور رسول بنایا اور پھر اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ انہوں نے بندگان خدا کو نصیحت کی، پیغام الہی کو پہنچایا۔ ہم ان کے اہل بیت، اولیاء اور وارث ہیں۔ قوم نے ہمارے اوپر سبقت کی اور ہم نے برداشت کر لیا کہ ہم افتراق کو ناپسند کرتے ہیں اور عافیت چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ میں اس پیغام کے ذریعے تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی دعوت دیتا ہوں۔ سنت کو مردہ بنایا گیا اور بدعت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اگر تم لوگ میری بات مانو گے تو میں تمہیں حق کی ہدایت کروں گا۔ ناظرین، یہ خط کتاب طبری صفحہ 200 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 8، اہل کوفہ کے خط کا جواب۔ تم نے میرے آنے کے بارے میں جس اشتیاق کا اظہار کیا ہے اس کا حال مجھے معلوم ہوا۔ میں اس وقت اپنے چچا زاد بھائی اور میرے گھر والوں میں سے ایک معتبر فرد جناب مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں تاکہ حقیقت حال واضح ہو جائے۔ اگر صورتحال وہی ہے جس کا تم لوگوں نے اظہار کیا تو میں جلد تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ خط کتاب طبری جلد دوم صفحہ 198 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 9، مکہ سے روانگی پر خطاب۔ خدا کا شکر ہے، ساری قوت اسی کے سہارے ہے۔ صلوات و سلام حضرت مرسل پر۔ موت ابن آدم کے گلے کا ہار ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے ملنے کا مشتاق ہوں، جیسے یعقوب یوسف سے ملنے کے مشتاق تھے۔ میں اپنے آخری مرکز تک بہرحال جاؤں گا، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بنو امیہ کے درندے صفت انسان مجھ کو کربلا کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنے ظلم و ستم کے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مرضی خدا ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صابر ہیں۔ وہی بہترین اجر دینے والا ہے جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور وعدہ الہی پورا ہو۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہو اسے معلوم رہے کہ میں صبح جا رہا ہوں۔ بقائے الہی کے لیے نفس آمادہ ہے تو میرے ساتھ چلے، ورنہ نہیں۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب الحوف سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 10، امام حسین ابن علی علیہ السلام کا ابن سعد سے خطاب۔ ابن سعد، کیا تو مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کیا تیرے دل میں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تجھے نہیں معلوم کہ میں کس کا فرزند ہوں؟ اب بھی انہیں چھوڑ کر میرے ساتھ آ جا تو اس میں قربت الہی ہے۔ اگر مکان گرا دیے جانے کا خوف ہے تو میں حجاز میں بہترین مکان دے دوں گا۔ خدا جانے تجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تجھے تیرے بستر پر ذبح کرے اور روز قیامت معاف نہ کرے۔ خدا کی قسم تو عراق کے دانے گندم سے بہریاب نہ ہو سکے گا۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب مقتل خوارزی صفحہ 225 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 11، شب عاشور کا خطاب۔ میں خدا کی حمد و ثنا اور ہر سختی و آرام پر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے محترم بنایا، قرآن کا علم دیا، دین کا فہم دیا، ہمارے لیے چشم و گوش و دل قرار دیا اور مشرکین میں سے نہیں بنایا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اصحاب اور اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک کردار اہل بیت نہیں جانتا ہوں۔ میرے جد نے خبر دی ہے کہ میں عراق
میں زمین کربلا پر اتارا جاؤں گا اور وہیں میری شہادت ہوگی، اور اب اس کا ہنگام آ چکا ہے، کل میری شہادت ہو جائے گی۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ رات کا پردہ حائل ہے، جو جہاں چاہے چلا جائے۔ قوم میرے خون کی طالب ہے، مجھے پا کر تمہاری جستجو نہ کرے گی۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب شرح المفید اور کتاب تبری جلد 6 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 12، عاشورہ کے دن کا خطاب۔ ایھا الناس، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو کہ میں اپنے حق کو ادا کر لوں اور اپنے عذر بیان کر لوں، اس کے بعد تم قبول کر لو اور تصدیق کر دو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو تمہاری نیک بختی ہے، ورنہ پھر فیصلہ خداوندی کے لیے تیار ہو جاؤ کہ وہی میرا مالک اور سرپرست ہے۔ ساری تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے دنیا کو پیدا کر کے اسے محل فنا و زوال بنایا، جہاں ہر آن ایک نہ ایک تغیر ہوتا رہتا ہے۔ فریب خوردہ وہ ہے جسے دنیا دھوکہ دے دے، اور شقی و بدبخت وہ ہے جو اس فتنے کا شکار ہو جائے۔ خبردار، تمہیں یہ دنیا دھوکہ نہ دے دے، یہ ہر امیدوار کی امید منقطع کر دیتی ہے اور ہر لالچی کو مایوس کر دیتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اس امر پر اجماع کیا جس میں غضب پروردگار اور اس کی ناراضگی ہے۔ یہ امر باعث عذاب اور سبب دوری رحمت ہے۔ وہ بہترین رب ہے اور تم بدترین بندے۔ تم نے اطاعت کا اقرار کیا، نبی پر ایمان لائے اور پھر ان کی ذریت پر ہجوم کر کے انہیں قتل کرنا چاہتے ہو۔ شیطان تم پر غالب آ گیا ہے، تمہیں یاد خدا سے غافل بنا دیا ہے۔ خدا تمہارا برا کرے، کیا برا ارادہ تمہارا ہے۔ یہی وہ قوم ہے جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی، اور ظالمین کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ ایھا الناس، ذرا مجھے پہچانو میں کون ہوں، پھر فیصلہ کرو کہ کیا میرا قتل تمہارے لیے جائز ہے۔ کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کا وصی اور ابن ام اول المؤمنین و مصدقین کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا حضرت حمزہ سید الشہداء میرے باپ کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر کے اس ارشاد کی خبر نہیں ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے؟ اگر میری باتیں صحیح ہیں اور تم تصدیق کرتے ہو، جیسا کہ صحیح ہے کہ میرا قول حق ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی کلمہ باطل سے زبان کو آشنا نہیں کیا کہ اس میں خدا کی ناراضگی ہے اور بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر میری تکذیب کرتے ہو تو ابھی جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، سال بن سعد سعیدی، زید ابن ارقم اور انس بن مالک جیسے اصحاب زندہ ہیں، ان سے دریافت کر لو، یہ بتائیں گے کہ یہ ارشاد رسول ہے یا نہیں۔ اور کیا یہ ساری باتیں تمہیں میرے قتل سے باز نہیں رکھ سکتی؟ اگر تمہیں میری باتوں میں شک ہو تو کیا اس بات میں شک ہے کہ میں نبی کا نواسا ہوں؟ تو بتاؤ، مشرق و مغرب کے درمیان میرے علاوہ کون رسول کا نواسا ہے؟ کیا مجھ سے کسی قتل کا بدلہ لے رہے ہو، یا میں نے تمہارا کوئی مال تباہ کر دیا ہے، یا کسی زخم کا قصاص لے رہے ہو؟ ناظرین، یہ خطبہ کتاب تبری جلد 6 سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 13، خطبہ دوم بروز عاشور۔ اے جماعت ضلالت، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے کہ تم نے ہم سے فریاد کی اور ہم تمہاری فریاد کو پہنچے تو تم نے وہ تلوار ہمارے خلاف کھینچ لی جو ہمارے دشمنوں پر کھینچنا چاہیے تھی، اور وہ آگ ہمارے خلاف بھڑکا دی جو ہم تمہارے دشمنوں کے خلاف بھڑکانا چاہتے تھے۔ تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور حق و انصاف کا خیال نہ کیا، تمہیں ان سے کیا ملنے والا ہے؟ تم سربراہوں کے غلام، کتاب کے نظر انداز کرنے والے، کلمات میں تحریف کرنے والے اور گنہگار جماعت کے ارکان ہو۔ شیطان تمہارے اوپر غالب ہے، تم نے سیرتوں کو فراموش کر دیا، دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو اور ہم سے الگ ہو رہے ہو۔ یہ تمہارا پرانا طریقہ ہے، اسی پر تمہاری بنیادیں قائم ہیں، تم بدترین ثمر ہو۔ یہ ناتحقیق ابن ناتحقیق، اس نے مجھے دو راہ پر کھڑا کر دیا ہے کہ یا تلوار نکال لوں یا ذلت برداشت کر لوں۔ ظاہر ہے کہ میں ذلت گوارا نہیں کر سکتا، یہ میرے خدا اور رسول کی مرضی کے خلاف اور میری پرورش کی پاکیزہ آغوش اور میرے بزرگوں کے طیب و طاہر نفوس کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ میں کمینوں کی اطاعت کو شریفوں کی طرح شہادت پر مقدم کروں، یہ ناممکن ہے۔ میں اپنے مختصر ساتھیوں کو لے کر رائے خدا میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ خطبہ کتاب لہوف سے پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 14، امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آخری دعا۔ اے خدا، اے بلند مکان، عظیم الجرود، شدید القوی، مخلوقات سے بے نیاز، کبریائی کے مالک، ہر شے پہ قادر، رحمتوں کے اعتبار سے قریب، وعدوں کے صادق، نعمتوں کے کامل کرنے والے، بہترین امتحان لینے والے، تجھے بلایا جاتا ہے، تو قریب ہے،
مخلوقات پر محیط ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے، ارادوں پر قادر ہے، جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے، شکر گزاروں کا شکریہ قبول کرتا ہے، یاد کرنے والوں کو یاد رکھتا ہے۔ میں احتجاج کے ساتھ تجھے پکار رہا ہوں اور فکر و فاقہ کے ساتھ تیری بارگاہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میں رنجیدہ و پریشان حال ہوں اور تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھے کافی سمجھ کر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ پروردگار، میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، نظر انداز کر دیا، قتل کیا۔ ہم تیرے رسول کی اطرت و ذریت ہیں جنہیں تو نے رسالت کے لیے اور وحی کے لیے امین بنایا۔ ہمیں کشائش احوال عطا فرما، تو ارحم الراحمین ہے۔ میں تیرے فیصلے پر صابر ہوں، تیرے علاوہ کوئی خدا اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی سب کا فریاد رس ہے۔ میں تیرے حکم پر صبر کر رہا ہوں۔ اے بے سہاروں کے سہارے، ہمیشہ رہنے والے، میرے اور ان کے درمیان بہترین فیصلہ فرما کہ تجھ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ناظرین، یہ دعا کتاب ریاض المصائب سے پیش کی گئی ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی میدان عرفات میں دعا۔ ناظرین، ماہ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی۔ مکہ معظمہ کے قریب عرفات کے میدان میں حجاج بیت اللہ مصروف ثنا و دعا تھے کہ ایک مرتبہ راوی کی نگاہ دامن کو کے ایک حصے پر پڑ گئی جہاں سرکار سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے اصحاب و انصار اور اہل خاندان کے ساتھ دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ زبان مبارک پر حمد و ثنا اور التماس دعا کے فقرات تھے اور چشم مبارک سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ رخ بجانب آسمان اور ہاتھ اٹھے ہوئے، لہجے میں دعا و مناجات کا انداز اور طریقہ التماس میں ایسا گداز جیسے کوئی گدائے بے نوا سلطان السلاطین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض مدعا کر رہا ہو۔ امت کے لیے اس سے بہتر نسخہ شفا و دعا اور تربیت قوم کے لیے اس سے بالاتر انداز بیان مدعا ممکن نہیں ہے۔ رب کریم تمام اہل ایمان کو توفیق دے کہ میدان عرفات میں حاضر ہو کر یا کم سے کم روز عرفہ اس دعا کی تلاوت کا شرف حاصل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں خداوند متعال کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے سمندروں اور زمینوں کی گہرائیوں تلک۔ ہم اسی کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقع کربلا کے بعد مخدرات عصمت کا کوفہ اور شام اور پھر شام سے رہائی کے بعد کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 431 کلومیٹر مدینہ سے مکہ اور 1447 کلومیٹر مکہ سے کربلا اور 70 کلومیٹر کربلا سے کوفہ اور 1545 کلومیٹر کوفہ سے دمشق، 853 کلومیٹر دمشق سے کربلا اور 1209 کلومیٹر کربلا سے مدینہ، یعنی کل 5555 کلومیٹر قافلہ حسینی نے مجموعی طور پر مسافت طے کی۔ مدینہ سے مدینہ تک کا سفر براہ کربلا، کوفہ، دمشق اور کربلا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا اور آپ علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی، مکہ میں ارادہ حج کیوں ترک کیا اور اپنے بندھے ہوئے احرام کیوں کھول دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم امام علی مقام علیہ السلام کے مکہ سے کربلا تک کے سفر میں آنے والی منازل اور واقعات کا ذکر بھی کریں گے تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے اس طویل سفر کی تھوڑی بہت آگاہی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد ولید بن عتبہ کی وساطت سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ ولید نے سختی سے کام نہ لیا، لیکن مروان بن حکم بزور شمشیر بیعت لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ ان حالات میں امام حسین علیہ السلام نے سفر مکہ اختیار کیا اور وہاں سے اہل کوفہ کی دعوت پر کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امام حسین ابن علی علیہ السلام مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے انہیں سینکڑوں خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یزید علیہ اللعن نے امام کی بجانب کوفہ روانگی کی خبر پا کر ابن زیاد لعین کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔
تب اہل کوفہ ابن زیاد کے ظلم اور بربریت سے تہ تیغ ہو گئے اور اہل کوفہ نے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے سفیر حضرت مسلم بن عقیل سے غداری کی اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے کربلا میں نواس رسول امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ان کے اہل خانہ اور اصحاب کے سمیت شہید کر دیا۔ اپنی جانشینی پر یزید نے مکہ کے گورنر ولید بن عتبہ ابن ابو سفیان کو حکم دیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے بیعت لے۔ ولید نے اموی رشتہ دار مروان بن حکم سے مشورہ کیا۔ ولید بن عتبہ نے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ ابن ابو سفیان کی وفات کی خبر مدینے میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم امام نے بلاوے کا مقصد سمجھ لیا۔ ولید نے امام سے یزید ابن معاویہ کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے بیعت یزید کو سر دست مسترد کر دیا اور فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید نے یزید کے حکم سے حالات اس طرح کر دیے کہ امام نے مدینہ رسول کو خون ریزی سے بچانے کے لیے چھوڑ دیا، لہٰذا وہ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری میں ماہ اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام فرمایا۔ اس وقت امام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کر سکے۔ ان کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم نعمان ابن بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھا۔ حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور ابن زیاد کو کوفے کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا، اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر حضرت مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل ایک محب اہل بیت حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں چلے گئے۔ ابن زیاد نے ہانی کو بلا کر حضرت مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے اس سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں سفیر امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے بیٹوں کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، بالآخر ذوالحج سن 60 ہجری میں امام حسین ابن علی علیہ السلام فریضہ حج کو ادھورا چھوڑ کر مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی جس سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ناظرین، مکہ سے کربلا تقریباً 1731 کلومیٹر ہے۔ یہ فاصلہ گوگل میپ کے ذریعے 18 گھنٹے بذریعہ مشینری مطلب تیز گاڑی سے طے کیا جا سکتا ہے، مگر آج سے 1381 سال پہلے یہ فاصلہ ایک مشکل اور تکلیف دہ راستہ تھا جس پر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنا سفر 8 ذوالحج سن 60 ہجری یعنی 10 ستمبر 680 عیسوی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شروع کیا۔ آپ کا سفر یزید کی بیعت کے انکار سے عاشورہ کے دن آپ کی شہادت تک قریب 175 روز تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار سے مکہ کی ہجرت کی طرف 12 دن مدینہ میں رہے، 4 ماہ 10 دن مکہ میں قیام فرمایا، 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں صرف ہوئی، 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک کربلا میں قیام فرمایا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مکہ سے کوفہ تک 18 منزلیں طے کی۔ ایک منزل کا دوسری منزل سے فاصلہ تقریباً 3 فرسخ یعنی 18.72 کلومیٹر تھا۔ سفر شروع کرنے کے بعد تاریخ کی کتابوں میں 14 مختلف مقامات کا ذکر ملتا ہے جہاں امام علیہ السلام نے پڑاؤ کیا یا مختلف لوگوں سے ملے یا لوگوں سے خطاب کیا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ اس مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزوق سے ملے اور اسے کوفہ کے حالات پوچھے۔ شاعر بولا، کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔
مکہ سے کوفہ جاتے ہوئے یہ دوسرا مقام ہے جو مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر پر ہے۔ اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے کزن حضرت عبداللہ ابن جعفر سے ملے۔ نمبر 3 مقام بطن الروما، یہ مقام ذات عرب سے کچھ کلومیٹر آگے ہے۔ یہاں امام نے قیس بن مشیر کے ہاتھوں کوفہ والوں کو خط لکھا اور یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات عبداللہ بن متا سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام علی مقام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 4 حجاز کی پہاڑیوں پر، یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ہوا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات زہیر ابن القیم سے ہوئی۔ اسے جو پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ نمبر 5 مقام زبالہ، اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ملاقات 2 آدمی سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنائی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والا ہے۔ اس مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہماری نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اس مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ نمبر 6 مقام بطن العقیق، اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام اکرمہ قبیلے کے ایک آدمی سے ملے جس نے امام علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ کوفہ میں آپ کا کوئی دوست نہیں، کوفہ کو یزید کے لشکر نے گھیرے میں لے لیا ہے اور اس کے داخلی اور خارجی دروازے بند کر دیے گئے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے۔ یہاں بھی امام علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ نمبر 7 مقام صورت، اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنی رات بسر کی اور صبح اپنے قافلے سے کہا کہ جتنا پانی ہو سکے اپنے ساتھ لے لیں۔ نمبر 8 مقام شرف، ناظرین اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک نے بتایا کہ اس نے ایک لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا ہے۔ نمبر 9 مقام ذو حسن، اس مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ملاقات حر اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جنہوں نے آپ کا راستہ روکا۔ ناظرین جب پتہ چلا کہ وہ سب پیاسے ہیں تو امام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ اس مقام پر امام نے حر اور اس کی فوج سے خطاب کیا اور فرمایا، اہل کوفہ، تم لوگوں نے میرے پاس اپنے قاصد بھیجے اور مجھے خطوط لکھے کہ تم لوگوں کے پاس کوئی امام نہیں اور میں کوفہ آؤں اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں اکٹھا کروں اور تم لوگ میری بیعت کر سکو۔ تم لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور ہمارے معاملات کو ان لوگوں کی نسبت جو ناانصافی کرتے ہیں اور غلط ہیں بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تم لوگوں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور منکر ہو گئے ہو، اہل بیت کے حقوق نہیں جانتے اور اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو۔ نمبر 10 مقام عزا، ناظرین امام حسین ابن علی علیہ السلام اگلے دن بھی مقام عزا پہنچے۔ اس مقام پر پھر حر کے لشکر سے خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، اللہ کے حرام قرار دیے کو حلال کہے، خدائی عہد و پیمان کو توڑے، سنت رسول کی مخالفت کرے اور اللہ کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرتا ہو، وہ شخص اپنی زبان، اپنے فعل اور اپنے ہاتھ سے اس بادشاہ کو نہ بدلے تو اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو اس بادشاہ کی جگہ جہنم میں داخل کرے۔ امام نے اس مقام پر مزید فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ لوگو، تمہیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کیا، حدود
شرح کو معطل کیا اور مال غنیمت کو اپنے لیے مختص کر دیا، ایسی صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے قاصد آئے اور خطوط پہنچے کہ تم نے بیعت کرنی ہے، اگر تم میرے مددگار بنو گے اور مجھے تنہا نہ چھوڑو گے، پس اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو سیدھے راستے پر پہنچو گے۔ امام علی مقام علیہ السلام نے یہاں لوگوں کو اپنے حسب اور نسب کا حوالہ دیا اور فرمایا اگر تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ گے تو تعجب نہیں، تم اس سے پہلے میرے والد اور میرے چچا زاد بھائی مسلم کے ساتھ ایسا ہی کر چکے ہو، اور عنقریب اللہ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی تقریر سن کر حر نے امام علی مقام علیہ السلام سے کہا اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، اور کیا تمہاری شکاوت اس حد تک پہنچے گی کہ تم مجھے قتل کرو گے؟ حر کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نمبر 11، مقام غریب الحجانات۔ ناظرین، اس مقام پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ملاقات ترمہ بن عدی سے ہوئی، جس نے امام علیہ السلام کو کوفہ والوں کے خطرناک ارادے سے آگاہ کیا، جسے امام علیہ السلام پہلے بھی جانتے تھے، اور امام علیہ السلام سے اپنے ساتھ کوہ آجا چلنے کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اور تمہاری قوم کو جزائے خیر دے، ہم میں اور ان لوگوں میں عہد ہو چکا ہے، اب ہم اس عہد سے پیچھے نہیں پھر سکتے۔ نمبر 12، قصر بنی مقاتل۔ ناظرین، فیصلہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، چنانچہ حر کے لشکر نے کوفہ کا راستہ بدل کر امام کو گھیر کر کربلا کی طرف لے جانا شروع کیا، اور امام علیہ السلام راستے میں قصر بنی مقاتل رکے، اور شام کے وقت میں امام نے فرمایا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نمبر 13، مقام نروا۔ ناظرین، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ امام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو، اور اس نے امام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر انہوں نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسے نہیں کرنے دے سکتا۔ پھر امام علیہ السلام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا تو امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ کربلا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ کرب و بلا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 14، مقام کربلا۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ دریائے فرات خیموں سے کچھ میل کے فاصلے پر تھا، اور یہ 2 محرم سن 61 ہجری کا دن تھا، اور عیسوی کیلنڈر پر 3 اکتوبر 680 عیسوی کی تاریخ تھی۔ کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، پھر اسی بیاباں بستی کے لوگوں کو بلایا، ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا یہ مقام ماریہ ہے، کسی نے کہا یہ حضر کا مقام ہے، کسی نے اسے نینوا کہا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا اس جگہ کو کربلا یعنی کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا یہی ہماری منزل ہے۔ پھر یہاں کے لوگوں سے پوچھا اس زمین کا مالک کون ہے؟ لوگوں کے بتانے پر اس زمین کے مالک قبیلہ بنی اسد کے لوگوں کو بلایا، اور زمین خریدنے کے بعد واپس انہیں ہبہ کر دی۔ ان سے فرمایا یہ ہماری جائے شہادت ہے، یزیدی فوج جب ہمیں قتل کر دے تو تم لوگ آنا اور ہمارے لاشیں دفن کر دینا، اس زمین پر کبھی کھیتی باڑی نہ کرنا، جب کوئی ہمارا زائر آئے تو اسے ہماری قبروں کا پتہ دینا، اور 3 دن تک انہیں اپنا مہمان رکھنا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے ان سے کہا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ بنی اسد کی عورتوں سے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم آنا اور ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ جب ان کے بچے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین ہمیں نہ دفنا سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے یہاں آنا اور مٹھیوں میں ریت بھر کر ہمارے لاشوں کو ڈھانپ دینا۔
ناظرین، روز عاشور جب یزیدی فوج نے آل رسول اور جانثاروں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے اور خواتین اور بچوں کو قیدی بنا ڈالا تو روایات کے مطابق 13 محرم کو بنی اسد کے لوگوں نے اپنے وعدے کے مطابق ان بے کفن لاشوں کو دفنا دیا۔ آج بھی بنی اسد کے لوگ اپنے مخصوص انداز میں روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر مخصوص انداز میں حاضری دیتے ہیں۔ ناظرین، جب یزید کو خیمہ نصب کرنے کی اطلاع ملی تو اس نے حکم دیا کہ آپ کے خیمے وہاں سے ہٹا دیے جائیں۔ اس پر انصار جوش میں آ گئے اور حضرت عباس علمدار نے کہا کہ کس کی مجال ہے کہ میرے ہوتے ہوئے خیام حسینی کو یہاں سے ہٹایا جائے، لیکن امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے سب کو سمجھا کر وہاں سے خیمے ہٹا لیے اور دریائے فرات سے 3 میل کے فاصلے پر میدان میں خیمے نصب کیے جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔ ناظرین، ذات ارکا نامی جگہ پر بشر بن غالب الاسدی نامی ایک شخص امام کے خدمت میں پہنچ کر کوفہ کے حالات کی نزاکت کی اطلاع دیتا ہے۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس شخص نے امام سے کچھ سوالات کیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں کو ہدایت کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ جو لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو ہدایت کے امام کی پیروی کرتا ہے وہ بہشت میں جائے گا، جبکہ جو شخص ضلالت کے امام کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین، بشر بن غالب نے اس وقت تو امام کا ساتھ نہ دیا، لیکن بعد میں امام علیہ السلام کی قبر پر گریہ کرتے دیکھا جاتا تھا اور امام علیہ السلام کی نصرت اور مدد نہ کرنے پر پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ اسی طرح مقام سلبیہ پر ابو ہریرہ اسدی نامی ایک شخص نے امام علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اس سفر کی وجہ دریافت فرمائی تو امام نے فرمایا، بنی امیہ نے میری جائیداد لے لی، اس پر میں نے صبر کیا، مجھے گالی دی، میں نے صبر کیا، جان لو کہ میں ایک باغی اور سرکش گروہ کے ہاتھوں مارا جاؤں گا اور خدا کی ذلت اور رسوائی کا لباس انہیں پہنایا جائے گا اور ایک تیز دھار تلوار ان پر مسلط ہوگی جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام علیہ السلام جب وطن روما نامی جگہ پر پہنچے تو کوفیوں کو خط لکھا اور انہیں کوفہ کی طرف اپنی روانگی کی اطلاع دی۔ امام علیہ السلام نے خط قیس بن مصر کو دیا۔ قیس جب قادسیہ پہنچا تو ابن زیاد کے سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا اور ان کی جامع تلاشی لینا چاہی۔ اس موقع پر قیس نے مجبور ہو کر امام کا خط پھاڑ دیا تاکہ دشمن اس کے مضمون سے باخبر نہ ہو سکے۔ جب قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا تو اس نے غضبناک ہو کر چلاتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ ان افراد کے نام بتاؤ جنہیں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے خط لکھا تھا، یا یہ کہ ممبر پر جا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اس کے باپ کو برا بھلا کہو، اسی صورت میں تمہیں رہا کروں گا ورنہ تمہیں مار دوں گا۔ قیس نے قبول کیا اور ممبر پر جا کر امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنے کی بجائے کہا، اے لوگو، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں اور تمہاری طرف آیا ہوں تاکہ آپ کا پیغام تمہیں پہنچا دوں۔ اپنے امام کی ندا پر لبیک کہو۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ قیس بن مصر کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے۔ اس کے سنگ دل سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پانے سے قبل اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن یکتر کو مسلم کی طرف بھجوایا، لیکن وہ حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو کر ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں دارالامارہ کی چھت پر لے جایا جائے تاکہ کوفیوں کے سامنے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے والد بزرگوار سب پر لعن کرے۔ عبداللہ بن یکتر نے دارالامارہ کی چھت سے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، میں تمہارے پیغمبر کی بیٹی کے فرزند حسین ابن علی کا قاصد ہوں، اپنے امام کی مدد کو دوڑو، ابن مرجانہ کے خلاف بغاوت کرو۔ ابن زیاد نے جب یہ دیکھا تو حکم دیا کہ انہیں چھت سے نیچے گرا دیا جائے اور اس کے گماشتوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن یکتر جانکی کی حالت میں تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن یکتر کی شہادت کی خبر حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کی خبر کے ہمراہ
زبالہ کے مقام پر امام حسین ابن علی علیہ السلام کو ملی۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے 5 قبائل عالیہ، بکر بن وائل، بنو تمیم، عبد القیس اور آزد کے سرداروں کے نام میں خط لکھا، جسے سلیمان بن زرین نامی ایک موالی کے توسط سے روانہ کیا۔ سلیمان نے 5 قبائل کے سرداروں مالک بن مسمی، عناف بن قیس، منظر بن جارود، مسعود بن عمر، قیس بن حسن اور عمر بن عبید اللہ میں سے ہر ایک کو خط کا نسخہ دیا۔ اس خط کا مضمون اور متن ایک ہی تھا، جو کچھ یوں تھا: میں تمہیں کتاب حق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک سنت نیست و نابود ہو گئی اور بدعتیں زندہ ہو گئی ہیں۔ تم میری بات سنو گے اور میرے فرمان کی پیروی کرو گے تو میں اس راہ راست کی طرف تمہاری رہنمائی کو آؤں گا۔ بصرہ میں ان افراد میں سے ہر ایک نے امام کے خط کا ایک ایک نسخہ چھپا کر رکھا، سوائے منظر بن جارود عبدی کے، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ابن زیاد کی چال ہے۔ چنانچہ اس نے اگلے روز ابن زیاد کو، جو کہ کوفہ جانا چاہتا تھا، حقیقت حال بتا دی۔ ابن زیاد نے امام کے قاصد کو اپنے پاس بلوایا اور ان کا سر قلم کروا دیا۔ کوفہ میں بنو امیہ کی طرف سے حضرت نعمان بن بشیر گورنر تھے۔ دوسری جانب بصرہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد معاویہ ابن ابو سفیان کا متعمد ترین شخص تھا، مگر اس کی وفات کے بعد یزید بلا وجہ ان سے نالاں تھا اور معزول کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کی اطلاعات گورنر ہاؤس کے علاوہ دمشق کے شاہی دربار میں بھی پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک مؤثر نظام قائم کر رکھا تھا، اور کمال یہ ہے کہ دور جدید کی طرح عام طور پر کسی جاسوس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کارندہ ہے۔ جاسوسوں کو بڑی رقوم سے نوازا جاتا تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے حضرت نعمان بن بشیر کی شکایات مسلسل یزید کو مل رہی تھی۔ کسی جاسوس نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ حکومت کے خلاف یہاں بغاوت ہو رہی ہے اور آپ گورنر ہوتے ہوئے خاموش ہیں، یا تو آپ کمزور ہیں یا آپ کے عزائم کچھ اور ہیں۔ تو نعمان بن بشیر جاسوس کے ارادوں کا ادراک نہ کر سکے اور انہوں نے کہا کہ میں گورنری کی قوت کو استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈھا سکتا۔ جاسوس نے فوراً یہ اطلاع دمشق بھیج دی۔ اس پر یزید نے اپنے متعمد درباریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے والد معاویہ زندہ ہوتے تو وہ ابن زیاد کی خدمات سے فائدہ ضرور اٹھاتے۔ نازی ہانی بن عروہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے زبردست حامی تھے، مگر اس جاسوس کی مخبری اور پھر گواہی کے بعد سخت خلجان کا شکار ہو گئے۔ اب وہ زخمی حالت میں یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں قید کرنے اور حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑنے، قتل کرنے اور ان کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنے کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ جس شخص نے یہ جاسوسی کی تھی اس کا نام مورخین نے سرجون بیان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسے یزید نے دمشق سے ابن زیاد کے پاس بھیجا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کی گرفتاری کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے حمایتیوں کو ساتھ لے کر مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ ان کے ساتھ 3,500 یا 4,000 کے لگ بھگ افراد میدان میں نکل کھڑے ہوئے، مگر جوں ہی ان بدبختوں کے بڑے بڑے سرداروں کو عبید اللہ ابن زیاد کے محل میں دیکھا گیا تو انہوں نے بالکونی سے اپنے اپنے قبیلے کے تمام لوگوں کی سرزنش کی، تو آہستہ آہستہ یہ بدعہد حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور آخر میں ان کے ساتھ صرف چند 100 افراد رہ گئے۔ ناظرین، حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام حج سے ایک دن قبل 9 ستمبر 680 عیسوی اور 8 ذوالحج سن 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے قریباً 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن آپ کو حاجیوں کے جھرمٹ میں کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو آپ کی جان کے در پہ تھے۔ چنانچہ امام علی مقام نے خانہ خدا کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے اور اسے خون ریزی سے بچاتے ہوئے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کر دیا، عمرہ ادا کیا اور باندھے ہوئے احرام کھول دیے اور کوفہ کی جانب نکل پڑے۔ آپ نے صحرائے عرب کا شمال مشرقی راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کے دن خاندان رسالت کی شہادت کے بعد آپ کی مخدرات عصمت کو لوٹا گیا، انہیں سر برہنہ کیا گیا اور ظلم و جبر اور تشدد کی انتہا کے ساتھ انہیں کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام لے جایا گیا۔
ناظرین، بازار شام جو کہ آج بھی موجود ہے، شام میں موجود مسجد اموی اور باب سا کے درمیان آج بھی پیدل بمشکل 5 یا 6 منٹ کا راستہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم تمام خاندان رسالت کو ایک ہی رسی میں قید کیا گیا اور اس بازار سے گزارا کیا، اور یہ 5 یا 6 منٹ کا فاصلہ کئی گھنٹوں میں طے ہوا۔ اس بازار میں خاندان اطہر پر کئی مظالم کیے گئے۔ اس ایک رسی کو کھینچا جاتا تو تمام مخدرات عصمت کبھی کسی دیوار پہ لگتی تو کبھی کسی دیوار پہ لگتی۔ شام کی ملونہ عورتیں چھتوں سے خانوادہ رسالت پر پتھر پھینک کر ظلم کرتی۔ ناظرین، روایت ہے کہ دربار شام میں ایک شامی نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی حضرت سکینہ بنت الحسین کو کنیزی میں مانگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔